بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے الحنان، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے اس کو پڑھا، اور الحنان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اس کا لغوی معنی یعنی عربی زبان میں حنہ، اس کا معنی کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جب الحنان کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے. قرآن کی آیت کریمہ سورۃ مریم اور احادیث سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا گیا، اور اس کا ہماری زندگی سے اس عظیم صفت کا کیسا علاقہ ہے، تعلق ہے، وہ بھی بتایا گیا. آج کے اس درس میں، جیسے کہ گزشتہ درس میں نے کہا تھا کہ الحنان کیا اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس سے متعلق آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ. میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ بنیادی طور پر ایک لفظ میں معلوم کر لیں، ایک جملے میں، کہ الحنان راجح قول کے مطابق اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہے. یعنی قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے باسانید صحیحہ، بسند صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ثابت نہیں ہے بسند صحیح، اور یہی راجح ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث مبارکہ بارہا سنایا ہوں، ایک دعا ہے اس سلسلے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے الحنان، وہ 3 مختلف حدیثوں سے ملتا ہے، لیکن تینوں بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. پہلی حدیث مبارکہ ایک معروف حدیث ہے، حدیث انس بن مالک اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. جیسے کہ میں نے ابھی کہا نا آپ سے کہ ایک حدیث کو میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام المنان جس دن درس ہوا تھا، اس وقت اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الصمد اس درس میں، ذو الجلال والاکرام اس درس میں، بدیع السماوات والارض اس درس میں، اور ان سبھی دروس میں اس حدیث مبارکہ کو میں نے سنایا ہے. یہ حدیث سنن ابی داؤد کی کتاب الصلاح میں، سنن ترمذی کی ابواب الدعوات میں، سنن نسائی کی کتاب الصلاح میں، اور سنن ابن ماجہ کی کتاب الدعاء میں. یہ حدیث سنن اربعہ کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد میں، المستدرک علی الصحیحین میں، امام بیہقی رحمہ اللہ کے الاسماء والصفات میں، امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی الدعاء میں، صحیح ابن حبان میں، متعدد حدیث کی کتابوں میں دعا موجود ہے. یہ واقعہ موجود ہے جو میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں اور کافی مرتبہ سنا چکا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر ایک شخص کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. رکوع کیا انہوں نے، سجدہ کیا، تشہد میں بیٹھے تھے. اس دوران انہوں نے ایک دعا کی، وہ صاحب نے، اور اس دعا میں کیا کہا انہوں نے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک.
اور اس میں الاحد الصمد کے بھی الفاظ آتے ہیں کچھ طرق میں۔ سنن نسائی کے ذریعے سے میں نے اس حدیث کو جو آپ کو سنایا ہے، اس صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، اور کہا کہ اے اللہ تو المنان ہے، تو بدیع السماوات والارض ہے، تو ذو الجلال والاکرام ہے، اور کہا کہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک۔ اتنی جامع دعا اور اللہ تعالیٰ کا اتنا عمدہ تعارف۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون بما دعا، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس نام سے دعا کی پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اللہ تعالیٰ کے عظیم نام سے دعا کی انہوں نے، اور ایسے عظیم نام سے اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اگر اس نام سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیں گے، یعنی اس کی دعا کو قبول کریں گے، اور جو مانگا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عطا کریں گے، جو بھی اس نے جائز چیز اللہ سے مانگی ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو جو آج سنایا ہے، اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس نام کو وہ صاحب نے لیے ہیں ان میں سے ایک نام ہے المنان۔ المنان اللہ کی ایک صفت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، یہی کہا انہوں نے۔ اس حدیث کی جتنے بھی طرق ہیں ان میں یہی الفاظ ہیں، المنان ہی۔ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیجیے، اور یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں آگے کی بات آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ کہ یہی حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے، اور دو جگہ پر۔ ایک جگہ پر صرف المنان کے نام کے ساتھ، الحنان نہیں، اس میں صرف المنان ہے۔ ایک اور مقام پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک استاذ جن کا نام ہے عفان ابن مسلم، معروف بصرہ کے عالم ہیں، وہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیک وقت دو اساتذہ سے اس روایت کو لے آئے ہیں۔ ان دونوں نے اس حدیث کو جن سے روایت کے طور پر لائے ہیں ان کا نام ہے خلف۔ کیا نام ہے ان کا؟ خلف ابن خلیفہ۔ خلف ابن خلیفہ جو راوی ہیں، ان سے متعلق میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ خلف ابن خلیفہ الواسطی الکوفی ابو احمد، یہ جو صاحب ہیں، یہ جب اس حدیث کو بیان کیا انہوں نے تو اس میں انہوں نے المنان کا اضافہ، المنان کے ساتھ الحنان کا اضافہ کیا۔ کس کا اضافہ کیا؟ الحنان کا۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ورنہ اس حدیث کو جو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی جو سنن میں لائے ہیں اس میں الحنان نہیں ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ دو مقام پر ہے، ایک مقام پر تو الحنان ہے ہی نہیں، ایک اور جگہ پر جو لائے ہیں مسند انس میں الحنان کے اضافے کے ساتھ لائے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کے ساتھ علماء کی ایک ٹیم نے، ایک جماعت نے مسند احمد کی جو تحقیق کی ہے، مؤسسۃ الرسالہ سے جو چھپا ہے نسخہ 52 جلدوں میں، 50 پر 2 جلدوں میں، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں غالباً جلد نمبر 21 جو مجھے یاد آ رہی ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں یاد نہیں رہتی، جلد نمبر، صفحہ نمبر۔ لیکن غور طلب بات کیا ہے، مسند احمد میں یہ حدیث دو جگہ ہے، ایک جگہ تو بغیر الحنان کے، لیکن جس حدیث میں الحنان کا ذکر ہے مسند احمد کی، اس میں جو متن ہے نا، متن حدیث جو مسند احمد کا جو نیا نئی تحقیق سے چھپا ہے نسخہ 52 جلدوں میں، اس میں دوسرے مقام پر جو الحنان ہے اصل میں وہ بھی اس میں نہیں ہے، لیکن نیچے حاشیے میں المنان کی جگہ میں نمبر 1 ڈال کر کے نیچے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسند احمد کے جو نسخے ہیں
ان میں سے اکثر نسخوں میں الحنان نہیں ہے، کچھ نسخوں میں الحنان ہے، اور 2 نسخوں کا انہوں نے حوالہ دیا. یعنی امام احمد بن حنبل سے جو آئی ہے ہمارے پاس، بعد میں کسی ناسخ سے وہ کوتاہی ہوئی، ناسخ سے چوک ہوئی ہے وہ، جس میں الحنان کا اضافہ ہوا ہے، ورنہ اصلاً اس حدیث میں الحنان بطور نام نہیں ذکر کیا گیا ہے المنان کے ساتھ. بات واضح ہے آپ کو؟ اور دھیان دیجئے گا، جتنی بھی باتیں میں تحقیقی طور پر جو پیش کر رہا ہوں وہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تحقیقات کو پڑھ کر کے اور بحیثیت ایک حدیث کا طالب علم شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیقات کو پڑھ کر کے جو سنا رہا ہوں، صرف ایک مقلد کے طور پر نہیں کہ پڑھوں اور میں آپ کو سنا دوں. شیخ البانی رحمہ اللہ دنیا کے عظیم محدث ہیں، آپ کی تحقیقات بہت ہی معتبر ہے، معتمد ہیں، ان کو پڑھ کر کے سنانا بھی کفایت کر جاتا ہے عام طور پر، اور ہم سب کے لیے تقریباً یہ کافی ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیقات ہم جو پڑھتے ہیں، آپ پر اعتبار اور انتہائی درجے کی آپ کے تحقیق پر اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ بحیثیت طالب علم اصول کی روشنی میں ہی پڑھ کے آتے ہیں. تو میں یہ باتیں بھلے ہی شیخ البانی کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن بصیرت کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسے نہیں کہ مجھے نہیں سمجھ، مطلب مجھے اس پہ اطمینان نہیں، مجھے بھی اطمینان ہے، اور یہ بہت ہی معتبر تحقیق ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ دنیا کے عظیم عالم دین ہیں. تو ہم ایسے بھی سنائیں تو بات کفایت کر جاتی ہے، لیکن میں بصیرت کی روشنی میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. تو یہ بات پہلی بات ہے کہ مسند احمد میں ہی یہ حدیث ہے جس میں المنان کا اضافہ ہے، اور وہ سندن صحیح ہے حدیث، لیکن وہ ایک ناسخ سے چوک ہونے والی بات ہے. اسی لیے جو مؤسسۃ الرسالہ کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے، متن میں وہ الحنان نہیں ہے، بلکہ نیچے حاشی میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے کچھ نسخوں میں الحنان ہے، اکثر نسخوں میں الحنان نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے. صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں الحنان المنان اس طرح سے لکھا ہوا ہے. یعنی گویا کہ ان کی دعا کس طرح سے نقل کی گئی ہے، اللہم لک الحمد انت رب، اللہم لک الحمد، نہیں وہ نہیں، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان والمنان. ایسے صحیح ابن حبان میں. لیکن نور الدین الہیثمی رحمہ اللہ کی جو موارد الظمآن ہے، یعنی زوائد ابن حبان، 8 جلدوں میں جو میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، صحیح ابن حبان میں موجود ہے. تو موارد الظمآن میں بھی وہ حدیث موجود ہے جسے نور الدین الہیثمی نے کتب ستہ کے زوائد میں نقل کی ہیں. اس میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کی ہیں، اور اس میں الحنان نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحنان یہ ایک ناسخ کی طرف سے چوک ہے. تیسری بات جو ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح ابن حبان میں اور سنن نسائی میں خلف ابن خلیفہ سے روایت کرنے والے دونوں جگہوں پر قتیبہ ابن سعید ہیں. کون؟ قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ. قتیبہ ابن سعید ابن جمیل ابن طریف ابو رجا البغلانی البلخی رحمہ اللہ دنیا کی عظیم الشان علماء میں سے، کتب ستہ کے سبھی مؤلفین، امام بخاری، امام مسلم، سبھی سنن اربعہ کے مؤلفین، ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کے بڑے بھائی عثمان بن ابی شیبہ، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی، ان جیسے 50 اہل علم بڑے بڑے قتیبہ بن سعید کے تلامذہ ہیں. 90 سال عمر تھی ان کی. خیر ہم کہیں اور چلے جا رہے ہیں، بہت عظیم الشان شخصیت. تو صحیح ابن حبان میں جو حدیث موجود ہے، خلف ابن خلیفہ سے روایت کرنے والے قتیبہ ہیں، قتیبہ ابن سعید، 240 ہجری سے وفات ہے ان کا.
اور سنن نسائی میں بھی یہی حدیث موجود ہے اسی سند سے. وہاں پر بھی خلف ابن خلیفہ سے روایت کرنے والے قتیبہ ابن سعید ہی ہیں، لیکن سنن نسائی میں وہ الفاظ نہیں ہیں الحنان کا اضافہ. صحیح ابن حبان میں جو الحنان کا اضافہ ہے وہ یہ سند ہے، اور دونوں جگہ پر قتیبہ ہی روایت کر رہے ہیں. تو یہ چوک بعد میں ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو. تو اس طرح سے ایک تو اصل الحدیث، حدیث اصلاً جو ثابت ہے مصنف ابن شیبہ وغیرہ میں اور سنن اربعہ میں، اس میں یہ لفظ ہے ہی نہیں الحنان، یہ نام بالکل بھی نہیں ہے. اور جو مسند احمد میں ہے وہ ہر نسخے میں نہیں ہے، بلکہ جو مسند احمد مؤسسۃ الرسالہ سے چھپی ہے، شیخ شعیب ارناؤت کی تحقیق، فی الحال مسند احمد سے متعلق سب سے اچھی تحقیق وہی مانی جاتی ہے. متن ہی میں وہ الحنان نہیں ہے، متن ہی میں. حاشی میں بس یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے کچھ نسخوں میں الحنان ہے. تیسری بات یہ ہے جسے میں نے کہا کہ صحیح ابن حبان میں جو موجود ہے وہ زوائد ابن حبان میں نور الدین الہیثمی رحمہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا تو وہ روایت لے کر کے آئے جو اصلاً موجود ہے جس میں الحنان نہیں ہے. اور چوتھی بات جو میں نے آپ سے کہا کہ الحنان یہ جو روایت صحیح ابن حبان میں ہے، خلف ابن خلیفہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، خلف ابن خلیفہ سے روایت کرنے والے قتیبہ بن سعید صحیح ابن حبان میں بھی، سنن نسائی میں بھی، جبکہ وہاں نہیں ہے اور یہاں موجود ہے. تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شاذ ہے الحنان، یہ مرجو ہے، یہ مردود کی قبیل سے ہے، یہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ بات محفوظ یہی ہے کہ صرف المنان ہے حدیث کے اندر. یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس طرح سے الحنان نام اس حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا ہے. مسند احمد میں ایک اور حدیث آتی ہے، وہ بھی حدیث و انس ہی ہے. اس میں کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں حسن ابن موسیٰ الاشیب، 209 ہجری سے وفات ہے، تبرستان کے قاضی تھے، وہ بڑے عالم دین، معروف ثقہ عالم. وہ اس حدیث کو جو روایت کرتے ہیں اپنے استاذ سلام ابن مسکین سے. سلام ابن مسکین ثقہ راوی ہیں، لیکن سلام ابن مسکین جس سے روایت کرتے ہیں وہ صاحب کنیت سے مشہور ہیں ابو ظلال. ابو ظلال ان کا نام ہے ہلال ابن ہلال، ہلال ابن ابی ہلال، ہلال ابن ابی ہلال، اور ان کی کنیت ہے ابو ظلال. تو یہ جو ابو ظلال ہیں، ابو ظلال، ان سے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ضعفوہ. سبھی محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے سوا ابن حبان کے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو ضعیف کہا ہے. کتب ستہ میں سے صرف امام ترمذی رحمہ اللہ ہی ہیں جو ان کی روایت لائے ہیں. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقات میں ان کی روایت لائے، اپنے الجامع الصحیح کی تعلیقات میں. وہ حدیث کیا ہے مسند احمد کی کہ ایک شخص جہنم میں، ان عبدا فی جہنم، ایک شخص جہنم میں ہوگا، لَيُنَادِي رَبَّهُ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو آواز دیتا رہے گا اور کہے گا کہ انت الحنان والمنان، انت الحنان والمنان، 1000 سال تک. پھر اس کے بعد جو ہے مطلب جو جہنم کے خازن ہوں گے وہ اس کی طرف مڑ کر کے اسے جواب دیں گے کہ بہرحال یعنی تیرا ٹھکانہ یہی ہے، یہ اس شخص کے لیے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے. ابو ظلال متفقہ طور پر ضعیف راوی ہیں. اچھا، میں یہ حدیث ضعیف ہے جس میں الحنان ثابت ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے. لیکن اس سے پہلے والی جو حدیث کی بات میں کر رہا تھا آپ کو، جو حدیث و انس جس میں المنان کا لفظ ہے، الحنان کا جو اضافہ ہے وہ شاذ ہے. لیکن وہ جس راوی سے بات آئی تھی، میں وہاں کہنا میں بھول گیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کہوں گا خلف ابن خلیفہ، خلف ابن خلیفہ ابن ساعد الاشجعی مولاہم. یہ جو راوی ہیں واسط ہے نا، بغداد اور کوفہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، درمیان میں ہونے کی وجہ سے وہ واسط.
العقیدۃ الواسطیہ ہے نا، وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. الواسطی پھر بغداد چلے گئے تھے، بغداد ہی میں انتقال ہوا ان کا 180 پر 1 ہجری کو یا 180 پر 6 ہجری کو. یہ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں ان کی روایات ہیں، خلف ابن خلیفہ کے سبھی کتابوں میں، سوائے امام بخاری کی الجامع الصحیح کی، اس میں کوئی روایت نہیں ہے ان کی. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ان کی روایت لائے ہیں. ابن حجر نے ان کے بارے میں جو لکھا رحمہ اللہ کہ صدوق اختلط فی الآخر، یہ راوی صدوق ہیں، یعنی حسن درجے رکھتا ہے ان کا مقام حدیث کے باب میں، یہ جس میں ہو حسن درجے کی حدیث ہوگی وہ. لیکن کہا کہ اختلط فی الآخر، زندگی کے آخری دنوں میں یہ اختلاط کا شکار ہو گئے. مطلب یہ کہ یعنی اتقان جو ہوتا نا علم کا، علم سے متعلق وہ اب میں اس کو میں مزید سمجھا نہیں سکتا اس کو، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہو جائے گی چیز اختلاط کا، اگر میں آپ کو اصطلاحی طور پر سمجھانا چاہوں تو. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو الحنان ہے ان دونوں روایتوں میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے صحیح سند سے. آخری بات جو بالکل مختصر ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق ایک فہرست حدیث بھی ملتی ہے جس پر میں نے مفصل درس دیا الحمدللہ، سنن ترمذی کے حوالے سے، صحیح ابن حبان کے حوالے سے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، المصدق علی الصحیحین، امام بیہقی رحمہ اللہ کی الاسماء والصفات، ان سب کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ 3 طرق ملتے ہیں، 3 سندوں سے اللہ تعالیٰ کے کل 99 ناموں کے ایک فہرست ہمیں ملتی ہے. لیکن وہ فہرست اللہ کے رسول سے ہمیں نہیں ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بعض علماء کی طرف سے اجتہادی ہے، اور اس میں کتنی چوک ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اس میں ذو انتقام اللہ کا نام ہے جبکہ اللہ کا وہ نام نہیں ہے. ذو انتقام پر ہمارا ایک درس ہوا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے وہ. اور اس میں الرب اللہ کا نام ہے لیکن اس فہرست میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام الوتر، وہ نہیں ہے اس فہرست میں. تو وہ فہرست اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے. تو اس فہرست ہی میں الحنان کا بھی نام ملتا ہے عبدالعزیز ابن حسین کی روایت سے، اور وہ سندن ضعیف ہے جس پر ہم نے کلام کر چکے ہیں الحمدللہ. تو الحنان کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح سند سے یہ نام اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. قرآن میں تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے، لفظی نہیں ہے، البتہ صفت کے طور پر ثابت ہے. وہ حنان من لدنا وزکا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفت ہے جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کر دیا. لیکن نام تو اس طرح سے عبد الحنان نام رکھنا یہ درست نہیں ہے. واللہ اعلم. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.